بسم اللہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہماری آج کی سیرت النبی کے حوالے سے جاری نشست میں آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پیغام نبوت اور اسلام کے ابتدائی خد و خال۔ نبوت کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نبوت کا جب آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نسل انسانی کو مخاطب کیا اور کون سی وہ بنیادی ضروریات تھیں جن کی رہنمائی کے لیے یا جن کی وضاحت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، ان کے جاننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے اوپر دو ملتیں راج کر چکی تھیں یکے بعد دیگرے، اور ایک ملت حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ہے اور ایک ملت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ہے۔ ان دونوں ملتوں میں ایک الگ الگ قسم سے مزاج رکھنے کی وجہ سے دونوں ملتوں کا مزاج دوسروں سے جداگانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملت یہ جلال والی ملت تھی، اس میں راہ جلال تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملت یہ جمالی ملت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگ جاتی تھی تو اس کا کاٹنا ضروری تھا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو اس کو دیوار کے ساتھ صبح کو اس کے گھر کے دروازے پہ بات لکھ دی جاتی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اتنی نرمی تھی کہ ہر بات معاف تھی، یعنی اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال کرنا ضروری تھا کہ اس پر بھی اپنا غصہ نکال لے۔ تو وہ جمال اور جلال کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ اعتدال کا پیغام لے کر آئے۔ آپ کی نبوت کا پیغام یہ راہ اعتدال کا پیغام ہے، چونکہ اب دنیا کو کلوز ہونا ہے، آپ کے بعد کوئی دنیا میں نیا نبی اور نئی امت آنے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری ہیں اور ہم امت آخری ہیں، اور دنیا کا خاتمہ ہو، دنیا ختم ہو تو اس کو راہ اعتدال پر ختم ہونا ہے۔ تو راہ اعتدال پر ختم ایسے ہی ہوگی کہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی شدت یا بلا وجہ کی نرمی باقی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک دوسرا جو ماحول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیناتی کا، کہ آپ کو کس خطے میں کہاں پر تعینات کیا جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس وقت سرزمین ہندوستان میں مبعوث فرما دیتے تو ہندوستان میں ایک ہی طرح کا شرک پایا جاتا تھا، وہ گسالہ پرستی تھی، گائے کی پرستش تھی، اور مظاہر کی پوجا تھی، یعنی جو مظاہر قدرت تھے، کسی چیز میں کوئی عجیب سی بات دیکھ لی، چاہے وہ جانور ہے یا انسان ہے یا کوئی حیوان ہے یا جمادات ہیں، نباتات ہیں، تو اس کے سامنے سجدے میں جھک گئے، تو یہ مظاہر پرستی تھی۔ تو اسلام کا سارا زور مظاہر مظاہر کی پرستش سے روکنے پہ لگ جاتا اور شرک کے رد میں ہوتا، لیکن اس میں اور دیگر مذاہب کا اور کون کون سی غلط راہیں ہیں ان کی تعین نہ ہو سکتی۔ اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پیغام کو چونکہ ایک عالمگیر پیغام بننا تھا، آپ کی نبوت عالمگیر نبوت تھی، علاقائی نبوت نہیں تھی، اور آپ کے آنے کے بعد پوری دنیا کو گلوبل ویلج یعنی جس کو کہتے ہیں نا ساری دنیا ایک گاؤں بن جائے۔ آپ کے آنے کے بعد چونکہ پوری دنیا کو ایک گاؤں کا منظر پیش کرنا تھا، تو اس لیے آپ کے پیغام کی عالمگیریت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو ایسے خطے میں مبعوث کیا جائے جہاں دنیا کی ہر طرح کی گمراہی، ہر طرح کی بے راہ روی کا کچھ نہ کچھ نمونہ پایا جاتا ہو۔ اس وقت ان سینٹرل ایشیائی ریاستوں میں، ایشیا وغیرہ میں کمیونزم دہریے خدا کے وجود کے منکرین پائے جاتے تھے۔ چائنا میں، ترکمانستان میں، ان ملکوں میں خدا کے وجود کو جو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے کہ زمانہ ہی سب کچھ ہے،
وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک کرنے والی چیز صرف ایک زمانہ ہے، اور کوئی بھی چیز ہمیں زندگی موت نہیں دیتی۔ زمانہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روم میں نازل ہوتے تو رومی عیسائی تھے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے وہ روم کے نظریات پہ، بازنطینی نظریات پہ، اسلام عیسائیت کی اصلاح پر ہی لگ جاتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ یعنی جیسے ایران میں ان علاقوں میں تشریف لے آتے تو آتش پرستی ہی کے رد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتیں صرف ہوتی اور اسلام اسی رخ پہ چلتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کی جو ناف ہے، ناف زمین کی، وسط زمین کا، جہاں پر اس وقت یہود و نصارہ، ان کی جو گمراہیاں، اہل دہر جو دہریے، کمیونسٹ اور مشرقین، دنیا کے ہر طرح کے۔ ہیلو، کیا ہوا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ہر طرح کی گمراہی اور ہر طرح کی گمراہی کے سیمپلز موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لا کر 40 سال تک پہلے اپنا کریکٹر پیش کیا قوم کے سامنے کہ آپ میرے کردار کو اچھی طرح پرکھ لو، دیکھ لو۔ کیونکہ ہر نبی سوائے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو نبوت ملتی 40 سال کی عمر میں، اس کو ملنے سے تعبیر ضرور کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت نبی اپنی نبوت کا، اپنے منصب کا اعلان 40 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ تمام دنیا کے سامنے ایک میرا کریکٹر بھی ہے، میرا کردار، میرا معاملات، اور بچپن کے اندر حلف الفضول کا معاہدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی معاملات میں اپنا تجارت کا لوہا منوانا کہ بھی میں ایک بہت اچھا تاجر بھی ہوں، جو مزاربت پہ حضرت خدیجہ کا مال جا کر بیچا اور بیچ کر لا کر اس کو خاطر خواہ نفع دیا اور اپنا بھی نفع کمایا، تاکہ وہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کام نہیں تھا، کوئی کام دھندا نہیں آتا تھا تو نبوت والا کام شروع کر لیا۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں اکثر لکھتا ہے کہ نبوت کا جو کاروبار شروع کرنے سے پہلے تو میں روزی روٹی سے تنگ تھا، فکر معاش میں اتنا میں الجھا ہوا تھا کہ میری جو بھابھی ہے، بڑے بھائی کی بیوی، اور وہ 1 روپیہ بھی مجھے خرچ کے لیے نہیں دیتی تھی، بلکہ پٹائی کرتی تھی اور مارتی بگاتی تھی۔ پھر جب میں نے نبوت کا پیشہ اختیار کیا تو تب میرے پاس نامعلوم کہاں کہاں سے منی آرڈر آنے لگے اور میں دنوں میں امیر ہو گیا۔ یہ اس کی کتاب مکاتیب کے اندر یہ بات موجود ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل پہلے اپنی نبوت کی شکل لوگوں کو دکھائی کہ میرے مزاج کو دیکھ لو کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ناکارہ یا کاروبار میں فیل یا دنیا کی دور سے پیچھے رہ جانے والا انسان نہیں ہوں۔ دنیا کے ہر معاملے میں میں ہر کسوٹی پر پورا اترنے والا شخص ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، پوری قوم کو بلایا، بلا کر کہا لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے، سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، میں کیسا ہوں، میرا کردار کیسا ہے؟ میں ایک آخر زندگی کا ایک حصہ 40 سال، یہ آدمی کی نصف زندگی تقریباً بنتی ہے، تو بتائیے کیسا ہے؟ تو سب نے بیک زبان کہا جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تم نے 1000 بار تجربہ کیا ہے لیکن آپ میں تو سچ ہی سچ ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ وہ تمام مشرکین مکہ کی تصدیق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر اعتبار سے یعنی وہ کامل ہے، اور اس میں کوئی ان کو اس وقت تک اعتراض نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، اب پھر کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت، وہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے، تو فلاح پا جاؤ گے۔ تب پھر وہ ابو لہب بولا کہ تب من لکا یا محمد علی حاضہ جماعتنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا پیغام تھا اس سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، پھر نبوت کا پیغام پیش کیا، اور نبوت کے پیغام کی جو بنیادی خصوصیات تھیں، جو بنیادی خد و خال تھے، ان کو ایسے طریقے سے واضح کیا کہ عرب کا معاشرہ
جس کی گھٹی کے اندر جرائم پیشہ ہونا، جرائم پڑے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ایک صفت تھی مشرکین مکہ میں، جو آج کل کے ہمارے معاشرے میں وہ صفت یوں سمجھیے کہ دنیا سے اٹھا لی گئی ہے اور صفت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ وہ یہ تھی کہ وسد الامر الی غیر اہلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا متی تقوم الساعۃ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظروا الساعۃ، جب معاملات نااہل لوگوں کو سپرد ہو جائیں تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو عرب معاشرے میں اس معاملے میں اتنی عقل مندی تھی، گرچہ وہ دین ابراہیم پر ہونے کے مدعی تھے، لیکن وہ اہل کتاب کے معاملے میں اتنے سمجھدار تھے اور ان کو اتنا حق پر جانتے تھے کہ جب بھی کوئی معاملہ علمی اور نبوت کا پیش آتا تھا تو وہ اہل کتاب سے رجوع کرتے تھے کہ بھئی تمہارے پاس علم تازہ ہے، تم اہل کتاب ہو، تم بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تم ذرا اپنی کتابیں دیکھ کر بتاؤ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے، آسمانی صحیفوں میں موجود ہے؟ تو یعنی وہ معاملات کو اب ان کے اہل لوگوں کی طرف لوٹاتے تھے، نہ اہلوں کو سپرد وہ معاملات نہیں کرتے تھے۔ بلکہ میں ایک مشرک کا واقعہ پڑھ رہا تھا، مجھے نام سے نکل گیا، اس کو کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، وہ 40 دن تک، حتیٰ کہ بعض روایت میں 1 سال تک اس نے جواب نہیں دیا کہ میں ذرا دیکھوں گا، تحقیق جب تک شرح صدر مجھے نہیں ہوگا مسئلے کا جواب نہیں دوں گا۔ اور ہمارے ہاں لوگوں نے دین کو اتنا مذاق بنا لیا ہے کہ مسئلہ ادھر سے منہ سے نکلے اور فوری جواب کی تمنا کرتے ہیں کہ ابھی ابھی فوراً ہمیں جواب دیا جائے۔ تو حالانکہ خوف خدا مشرق میں بھی اتنا تھا کہ وہ غلط مسئلہ بتانے کو آر سمجھتا تھا، اس نے 40 دن، اور بعض روایات میں جس کو علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، وہ ایک سال تک رکا رہتا تھے کہ مسئلہ ہم نہ بتائیں جب تک ہمارے سامنے حقیقت نہ آ جائے۔ تو بہرکیف عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، اسلام کی طرف بلایا، تو جو سعید روحیں تھیں ان سب نے لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دیوانہ وار جمع ہو گئے، حتیٰ کہ یہ تعداد بڑی بڑھتی 39 تک پہنچ گئی، 39 کی تعداد۔ اور 40ویں نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کا عددی چلہ پورا ہوا۔ اور جب یہ چلہ پورا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام ابی عمر بن الخطاب او بی عمر بن الحشام، اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یا ابو جہل کے ذریعے، ان میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل فرما کر اسلام کو عزت سے ہمکنار فرما دیجیے۔ عائشہ بھائی، کیا ہوا بھائی؟ آواز نہیں آ رہی یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ جب کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھی تو گویا کہ اسلام کی عزت کا آغاز ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام کی وہ عزت ہے جن کے ساتھ اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ ایک اور بھی سمجھ لیجئے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آج یوم تدفین ہے، یوم وفات 29 ذوالحج ہے، یہ یوم تدفین ہے آج۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حدیبیہ کا معاملہ تھا تو حضرت عثمان کو مذاکرات کے لیے بھیجا تھا، اس لیے کہ حضرت عثمان بنو امیہ کے سردار بھی تھے اور سرداروں کی بات کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں سفارتکار تو رہے تھے، پہلے سفیر رہے تھے، لیکن ان کی حیثیت لوگوں کے اونٹ چرانے سے یعنی کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ جس کو ہم سرداری کے مد میں رکھ سکیں۔ تو اس لیے، اور دوسری بات، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عزت قرار دیا تھا، اگر یہ وہاں صلح میں جھکنا بھی پڑتا ہے، یہ جھک جاتے تو اسلام کی عزت جھک جاتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص مقام پہ، ایک فاصلے پہ رکھا اور ان کو اس عمومی سیٹ اپ کے اندر وہاں جانے نہیں دیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانا یہ ایک تو آخری نبی کا اعلان تھا کہ جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی صرف ایک شخص پیغام بر نہیں تھے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دے اور بات ختم ہو جائے، ایسا نہیں تھا۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی پہلی کلاس، اسلام کے بنیادی خد و خال ان کو واضح کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے، اس پیغام میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پھر حضرت نوح تک، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو پیش آنے والی نسل انسانی میں کوتاہیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی نسل انسانی میں بگاڑ اور فساد آ چکے تھے، اصولی طور پر ان سب کی نشاندہی کرنا تھی۔ اور جب ان کی اصولی طور پر نشاندہی کرنا تھی تو اس کا مقصد یہ تھا، چونکہ اب بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، پہلے تو یہ بات انسانوں کے ذہن میں ہوتی تھی کہ اس غلطی کی عمر زیادہ سے زیادہ کتنی لمبی ہو سکتی ہے، اس تک چلے گی، اس کے بعد فلاں آ جائے گا تو نیا نبی آنے والا ہے، اس کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، لہٰذا وہ آ کر بات کو سنبھال لے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی کے نہ ظہور کا زمانہ قریب تھا نہ بعید تھا۔ یہی تو وجہ ہے، جب ہمارے وہ قادیانی ارد گرد جو ہم سے سوال کرتے ہیں تو تمہارے ہاں نبوت کی شرائط کیا ہے، تو ہم ان سے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کل نبوت کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ نبوت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ شرائط کو وہاں دیکھا جاتا ہے جہاں مشروط کا پایا جانا ممکن ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نئے نبی کا پایا جانا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نظام ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، تو اب شرائط کیا کرنی ہے؟ کیونکہ شرائط مشروط کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب شرائط کے پائے جانے کے باوجود مشروط نہیں پایا جا سکتا، کوئی جتنا بھی عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار ہو، نبی تو اوپر آسمان سے دروازہ کھلنے سے بنتا ہے، وہ دروازہ کھلے اور کسی کے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا جائے، محض محنت کے ساتھ تو نبی نہیں بنتا۔ تو اس لیے آج کی نبوت کی شرائط نہیں ہے، آج ایک ہی شرط ہے کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اب راج صبح قیامت تک چلے گا۔ اب نہ یہ امت ختم ہوگی، نہ یہ شریعت منسوخ ہوگی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منسوخ ہوگی، یہ سب چیزیں اب عبدالآباد تک چلیں گی، اس لیے کہ یہ نبوت آخری نبوت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے مشرکین مکہ کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کو دور کیا، اور جو یہود و نصارہ کی خرابیاں تھیں ان کو دور کیا۔ نبوت کے پیغام کا اب آپ جائزہ لیجئے کہ نبوت کس طرح آخری نبوت کام کر رہی ہے۔ مشرکین مکہ میں جو شرک کے پجاری تھے، بتوں کو پوجتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حرم شریف کو 360 بتوں سے پاک کر دیا، اور شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، سود کو بند کر دیا، گانا بجانا ممنوع قرار دے دیا، اور چوری چکاری اور زنا اور بدکاریاں اور سب چیزوں کو بالکل ان سے عرب معاشرے کو پاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر الجاہلیتی موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ہر بات آج میرے پاؤں کی نوک کے نیچے ہے۔ فرمایا جاہلیت کا کوئی کام بھی آج باہر نہیں ہے، بلکہ ہر بات جاہلیت کی میرے قدموں کے نیچے ہے۔ لا ترجیع بعدی کفارا ولا ترجیع بعدی ضلالہ، میرے بعد نہ تو آپ لوگوں نے کافر ہونا ہے اور نہ میرے بعد آپ لوگوں نے گمراہ ہونا ہے، یعنی دونوں باتیں اب نہیں ہوگی۔ اب آپ کو اسی طرز پر ہدایت پر رہنا جسے ہدایت پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، گانے بجانے کے آلات، شراب دوشی، شراب کے برتن، اور اسی طرح جو سود خوری اور سود کے دفاتر اور رجسٹر لکھے ہوئے، ہر چیز کو میں جلا کر ختم کر کے فرمایا جا رہا ہوں، کل امر جاہلیتی موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ہر بات آج میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ جب جاہلیت کی ہر بات پاؤں کے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے دوبارہ اٹھا کر آپ لوگوں کو استعمال نہیں کرنی۔ پھر چلیے قوم یہود کی طرف، جو یہود کے عقائد و نظریات تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، اس طرح جو ہے وہ دیگر نظریات کتابوں میں تحریف کرنا اور ان مقامات کو تبدیل کر دینا، ان سب باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ تو یہاں پر میں ضمن ایک بات اور بھی کرتا چلوں، نبوت دلائل سے زیادہ ایک حسی اور ذوقی چیز ہے۔ حسی اور ذوقی یہ ہے کہ جس کی حس سلامت ہو اور فطرت سلیم ہو، وہ دلائل سے زیادہ وہ محسوسات اور مشاہدے سے نبوت کو قریب آ لگتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم دین تھے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دلائل نہیں مانگے، دلائل تو بعد کی بات ہوتی ہے، انہوں نے محسوسات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر، ان کا چونکہ ذوق اچھا تھا، فطرت سلیم تھی، پاکیزہ فطرت تھی، انہوں نے چہرہ دیکھ کر کہہ دیا، حاذ الوجہ لیس بکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ شخص سچا ہے اور یہ کہا اور ایمان لے آئے۔ اور آج کل کے دور میں ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ نہ ہمارے ذوق سلامت رہے، نہ محسوسات کا مشاہدہ رہا، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی بھی کو نہیں دیکھا نا، مسئلہ تو یہ بھی ہے۔
کہ نبوت کا زمانہ گزرے ہوئے ہمیں 1500 سال ہونے کو ہے، ابھی 1445 ہجری کی آج پہلی تاریخ ہے۔ اب ہمیں کوئی بھی اتنا پرانا نہیں ہے جس نے کسی نبی کا زمانہ دیکھا۔ پہلی امتوں میں تو ہوتا تھا کسی نہ ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی کسی نہ کسی علاقے میں موجود رہتا تھا، تو وہ امتیں نبوتوں کو پڑھ کر، نبوت کے مزاج کو دیکھ کر، نبوتوں کی شکلیں دیکھ کر کچھ نہ کچھ انبیاء سے واقفیت رکھتی ہوتی تھی۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابوں میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے تواتر سے سنا اور پڑھا، لیکن بحثیت مجموعی اس امت نے کوئی نبی ابھی تک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ نبیوں کا سلسلہ بند ہے، تو اب اگر ہمارے لوگوں نے سیرت کو دیکھا ہے تو کس سے دیکھا؟ زیادہ تر یا تو مستشرقین کی کتابوں سے دیکھ لیا، عیسائیوں نے جو لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں اس کو دیکھا، تو دیکھا ان کے آئینے میں رسول اللہ کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک کتاب پچھلے دنوں قیس الکلبی کی میں پچھلے سال ہے میں ادھر سے مسقط سے لے کر آیا تھا کہ حقیقت محمد فی التوراۃ والانجیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تورات اور انجیل میں یہ کیا ہے۔ تو وہ پڑھ کر مجھے سمجھایا کہ مستشرقین کیسے سیرت کو مسخ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کٹہرے میں کھڑا کرنے پر آتے ہیں تو وہ انصاف اور جو فریڈم آف سپیچ اور اس طرح کے بیسیوں خوش نما بدبودار ہتھ کنڈوں کے ساتھ وہ مقامی نبوت کو عام انسانوں کی ساہ میں کھڑا کر دیتے ہیں اور اس پر تجزیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا وہ بنیادی المیہ کہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ویسے واقفیت نہیں ہے جیسے آپ کے آنے سے پہلے دوسری قوموں کو واقفیت تھی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یعنی وہ لوگ اپنی کتابوں کی روشنی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور ہم اپنے پیارے پیغمبر کے جانے کے بعد بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم نے روایتاً درایتاً چلتے چلتے ہمارے پاس قصے کہانیاں پہنچے، اور ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے کا، یاد کرنے کا، سمجھنے کا کوئی تکلف نہیں کیا۔ اس لیے میں نے حدیث مبارکہ شروع میں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں جانتا تھا، تو جب وہ زمانے کے امام کو نہیں جانتا تھا جب وہ مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ میں تمام بہنوں کے لیے عرض کر دوں، یہ میں نے جملہ ایسے نہیں کہا، یہ ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے کہ قادیانی عموماً لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام تو مرزا مسرور ہے، پوری دنیا کے اندر ہمارا ایک امام ہے، اور مسلمانوں کا امام ایک ہے ہی نہیں۔ کبھی کہیں حنفی ہیں، کہیں شافعی ہیں، کہیں مالکی ہیں، کہیں حنبلی ہیں، کہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہیں، کہیں چشتی نقشبندی سہروردی قادری ہیں، تو یہ تو ہزاروں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کا تو ایک امام ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک امام ان کا ہے نہیں تو یہ امت کیسے ہوئے؟ تو ہم کہتے ہیں یہاں امام سے مراد امامت نبوت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اللہ مجھے متقین کا امام عطا فرما۔ تو تمام انبیاء میں اللہ نے جو منصب امامت عطا فرمایا وہ 313 رسولوں کو عطا فرمایا، اور ان 313 میں جو اولي العزم من الرسل بنائے وہ 5 ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ تو یہ 5 انبیاء اولی العزم من الرسل ہیں جن کو تمام نسل انسانی کی امامت سے سرفراز کیا گیا، اور ان میں بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے زمانے کے امام ہیں۔ تو جب ہم ایک ایسی ہستی کے زمانے میں جی رہے ہیں جو اولین اور آخرین، متقدمین اور متاخرین سب کا امام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی ختم نہیں ہوا، آپ کی امامت ہی ختم نہیں ہوئی، تو پھر ہمیں کوئی نیا امام جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی قادیانیوں کا اس طرح کا کوئی سوال سامنے آئے کہ تمہارا اس زمانے کا امام کون ہے، تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیجیے صرف یہی زمانہ نہیں، ان کے بعد بھی قیامت تک زمانے آ جائیں، قیامت سمیت اب زمانہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ زمانہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ تو ختم نبوت کے حوالے سے یعنی کہ ہمیں یہ اعزاز ملا ہے کہ ہمارے نبی زمانے کے امام ہیں، اور یہ امامت تبدیل ہونے والی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پیغام دیا اور ان کے سامنے پیغام نبوت رکھا تاکہ اسلام کے خد و خال ان کے سامنے آ جائیں کہ تم لوگوں کی جو پھیلائی ہوئی قباحتیں ہیں، تم لوگوں کے جو پھیلائے ہوئے وساوس ہیں، جن کا اللہ کے نظام سے، اللہ کی نازل کردہ شریعتوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر قوم نصارہ کو دیکھ لیجئے، نصارہ کے نظریات عجیب و غریب تھے۔ ان کا نظریہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم خدا کی اہلیہ ہیں،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کفارے کے طور پر جو ہے وہ ہماری خاطر سولی چڑھ گئے ہیں، اور پھر انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا گیا ہے، قرب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے اور عیسائیت کو پوری دنیا پر دوبارہ غالب فرمائیں گے۔ یہ ان کے نظریات تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھنے سے، اسلام کے حقیقی چہرے کو قوم پر ظاہر کرنے سے پہلے ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں کا تدارک کیا، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محض خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اس امت سے تعلق ایسا ہے کہ وہ اس امت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، یہودیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے، تمہارا بھی غلط ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بطور کفارے کے ہماری خاطر صلیب پر چڑھ گئے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم نے قتل کر دیا ہے، دونوں تم غلط کہہ رہے ہو، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کیے گئے ہیں نہ صلیب دیے گئے ہیں۔ تو میں انی متوفی کا ورافی کا لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو توفی دوں گا، آپ کو میں موت دوں گا، اور میں ہی آپ کو اوپر اٹھانے والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عقائد تھے، یہودیوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے سچے رسول نہیں ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا درست نہیں ہے، تو وہ اس لیے ان کے قتل کے در پہ ہوئے۔ اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ان کے دونوں کے غلط عقائد کا رد کر کے نبوت کا پیغام ان تک پہنچا دیا کہ آخری نبوت کا پیغام یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور جو ان سب ملتوں میں نقطہ اختلاف بنا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں، اگر بیٹے ہیں تو کیا وہ پھانسی پہ چڑھائے گئے تھے، پھانسی پہ چڑھائے گئے تو کیا وہ اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ہوا یا نہیں ہوا، ان سب باتوں کو شریعت نے رد کیا کہ اسلام کی روشنی میں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو کفار مشرق مکہ، مشرقین مکہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اور ان کا بالاتفاق کہنا جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، اس سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ مشرقین مکہ کو اور مکہ میں بسنے والے تمام دہریوں کو، کمیونسٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب جب اعتراضات شروع ہوئے تو وہ پیغام نبوت اور پیغام توحید کے بعد شروع ہوئے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے معاملے میں، قوم کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کا سامنا کرنا پڑا، ان کی شدت کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو وہاں پر یہود اور نصارہ سے واسطہ پڑ گیا، تو ان کے غلط نظریات کا رد کرنا پڑا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے غلط عقائد و نظریات کا رد فرماتے رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خدا کے آخری کلام کے حامل ہیں، آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی کلام نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کو کلیئر فرما دیا تاکہ کوئی الجھن نہ رہے اور نبوت کا پیغام بالکل واضح ہو جائے۔ اور جب واضح ہوا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ترکتکم علی ملت لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی ملت اور ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں دنوں سے بھی زیادہ روشن ہیں، یعنی تمہارے راتیں تمہارے دنوں کی روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ اور پھر اب آئیے اسلام کے جو ابتدائی خط و خال تھے، اس اسلام کے ابتدائی خط و خال پہ ہم نظر دہرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، وہ کارنامے تو اصل کے سارے بڑے ہیں، لیکن جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو دنیا کے سامنے متعارف کروایا، اس ترتیب کے اعتبار سے پہلا معاملہ وسد الامر الی غیر الی اہلہ، کہ جو معاملات تھے وہ اہل لوگوں کو سپرد ہونے لگے۔ جو بندہ جس معاملے کا اہل ہوتا تھا اس کو وہی معاملہ سپرد کیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ خاندان قاضیوں کا تھا تو قضات اور خلافت کے لیے شروع سے انہیں کی تربیت ہوتی رہی، اور دنیا کا اس وقت کا دستور تھا کہ کسی بھی بڑے آدمی کی تحریریں، اس کی منشی، اس کا نظم، اس کا سگا بھائی، بیٹا یا اس کا قریبی رشتہ دار کرتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری کے طور پہ چلے۔ دنیا کی سفارتکاری کے لیے حضرت عمر کا انتخاب تھا۔ اور جو مدینے کی منڈی تھی، اس مدینے کی منڈی کو چلانے کے لیے جو سب سے زیادہ تجارت کے مسائل کو جاننے والے تھے وہ مرد نہیں بلکہ عورت حضرت فاطمہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کو حضرت عمر نے مدینے کی منڈی یا انجمن تاجران کا صدر بنایا ہوا تھا، اور وہ پردے میں بیٹھ کر پوری مدینے کی منڈی کے معاملات، تجارتی معاملات کو کنٹرول کیا کرتی تھیں۔ تو یہ اسلام کا جو پہلی شکل تھی کہ معاملات اپنے اہل لوگوں کے سپرد ہونے لگے۔ اور پھر دوسرا اسلام کا جو پیغام تھا وہ وہی تھا
جو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کے بادشاہ کے دربار میں گئے اور ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کیا لینے کے لیے آئے ہیں، آپ عرب کے بدو تھے، کوئی لوگ آپ پر حکومت نہیں کرتا تھا، اگر آپ کو کھانا پینا چاہیے، بھوک یا ایسے تنگ آ کر آپ عرب سے نکلے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے کھانے پینے کا ہر چیز کا نظم کر دیتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اللہ بتعصنا، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ احکام الحاکمین کی بندگی میں لانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا حقیقی تعارف، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، جو رب العباد ہے ہم اس کی عبادت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم دنیا کے سارے دینوں کے جو انسانوں پہ کیے ہوئے جبر ہیں، انسانوں پہ لگائے ہوئے مذہبی ٹیکسز ہیں، انسانوں کے اوپر لگائی ہوئی مذہبی قدغنیں ہیں، من جور الادیان الى عدل الاسلام، اسلام ان تمام قدغنوں اور زنجیروں کو توڑ کر تمہیں اسلام کے نظام عدل میں لانے کے لیے آیا ہے۔ ومن ضیق الدنیا الی سعتها، اور ہم دنیا کی ساری تنگیوں سے تمہیں اسلام کی وسعت کی طرف لے کر آنے والے ہیں۔ تو یہ تھا وہ اسلام کا تعارف جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہی تو وجہ ہے اب اسلام کے اس تعارف کے بعد کہ معاملات اہل لوگوں کو سپرد کرنے اور دنیا کو مذاہب کے ظلم سے نجات دلوانی، نسل انسانی کی آزادی کی کوشش کرنی۔ اب تیسری بات ہے، نظام کسی بھی ریاست کا ہو تو وہ عدل کی بنیاد پر چلتا ہے، اور صحابہ کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا تو نجران کا ایک عیسائی تھا، وہ مسلمان ہو کر آ گیا، اور آ کر اس کے پاس وہی گھوڑے کر و فر اور سونے کی لگامیں اور بڑا پیسہ اور داد و دوش، اور جب وہ لے کر مکہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو اس کے جبے پر کسی بدوی کا پاؤں آ گیا۔ جب جبے پر کسی بدوی کا پاؤں آ گیا تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اب اس بدوی نے حضرت عمر کے پاس آ کر شکایت کی کہ حدود حرم میں اس نے یہ جنایت کی ہے کہ میرے اوپر تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا بھی کیا آپ نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا، لیکن حرم میں تلوار نہیں تھی میرے پاس، اس لیے صرف تھپڑوں پہ اکتفا کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا گویا کہ آپ نے اپنے جرم کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب اسلام کے نظام عدل کو سنو، یا تو اس بندے کو راضی کر لو تاکہ تمہارا تنازع جنم نہ لے اور میں اس کو معاف کر دوں، اگر اس کو اس نے معاف نہ کیا تو جس طرح تمہارے منہ پر تم نے اس کے تھپڑ مارا ہے ایسے ہی تمہارے منہ پر تھپڑ مارا جائے گا۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں بادشاہ کا ایک بدو کی وجہ سے مار کھاؤں گا، لیکن اس کی بادشاہت سے اسلام کی عدلیہ بالکل متاثر نہیں ہوئی۔ جیسے ہمارے دور میں ہو جاتی ہے نا، تو کسی کے اوپر شربت بوٹ سیاہ کا سایہ ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی بڑی طاقت ہو پیچھے سیاسی طور پر جو کوئی، تو وہ عدلیہ بھی ادھر جھک جاتی ہے جدھر طاقتور کھڑا ہوتا ہے۔ تو لیکن حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ تم بادشاہ ہو جو بھی ہو، لیکن ایک بدوی دیہاتی کے منہ پر بھی تھپڑ مارا ہے تو اسلام کے نظام عدل میں آپ کو اس قاضی کے فیصلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب یہ بات ہوئی اس نے ایک رات کی مہلت لی اور مرتد ہو کر واپس بھاگ گیا۔ حضرت عمر نے اس کا مرتد ہونا تو برداشت کر لیا، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ جو نظام عدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم فرما کر گئے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کی جائے۔ تو یہ وہ خد و خال تھے، وہ مزاج نبوت تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور امت کے اندر اسلام کی پہلی کلاس اور پہلی جماعت کی شکل میں ہمارے سامنے اسلام پیش کیا گیا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان، یہ اسلام کی وہ پہلی جماعت ہے کہ جو غیر جماعت کا بندہ ہے وہ ان پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ جیسے نماز پڑھتے ہوئے اگر امام صاحب کو حدث لاحق ہو جائے، امام صاحب رکعت میں بھول جائیں یا جہری نماز تھی امام صاحب سری پڑھنے لگے تو یہ غلطی ہو گئی، تو اس غلطی کو پیچھے والے لقمہ دے کر سدھار سکتے ہیں جو امام کے پیچھے کھڑے۔ لیکن اگر ایک آدمی باہر روڈ پر گزر رہا ہے اگر وہ امام کی اصلاح کرے گا تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ جو اندر گھر میں موجود ہو اسی کو حق تنقید ہوتا ہے اور اسی کو اصلاح کا حق ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت مسلمہ کا وہ طبقہ ہے جن کو حق تنقید کسی کو بھی جن پر نہیں دیا گیا کہ وہ ان پر تنقید کرے، اس لیے کہ وہ اسلام کی پہلی جماعت ہے۔ جماعت کے اندر ان کی غلطی پہ کوئی لقمہ دے سکتا ہے، بعد والا کو ان کو لقمہ نہیں دے سکتا۔ تو
جو پیغام نبوت تھا وہ واضح ہوا کہ اللہ کی الوہیت کی طرف پیغام تھا نبوت کا، شرک کو ختم کرنے، بتوں کو توڑنے، سود کو چھوڑنے، شراب نوشی کے حرام ہونے، یہ تمام جو اخلاقی قباحتیں اس وقت کی متمدن دنیا میں پھیل چکی تھیں، ان سب کو ختم کرنے کے لیے اسلام دنیا میں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سب کو ختم کر کے فرمایا کل امر الجاہلیتی موضوع تحت قدمی، جاہلیت کا ہر کام میرے پاؤں کے نوک کے نیچے ہے، لا ترجو بعدی کفارا ولا ترجو بعدی ضلالا، میرے بعد دوبارہ کافر بھی نہیں ہونا اور میرے بعد دوبارہ آپ لوگوں نے گمراہ بھی نہیں ہونا۔ یہ تو اسلام کا وہ پہلو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ اور دیگر اقوام کے بارے میں اختیار کیا، اور اسلام کا دوسرا پہلو وہ ہے جس سے بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی تھی، انہوں نے اسلام کو بطور نظام دنیا کے 64 لاکھ مربع میل پر بحیثیت حاکم بنا کر اس اسلام کے اس رخ کو بھی دنیا کے سامنے پیش فرما دیا کہ اسلام میں حاکمانہ گیٹس بھی پورے کے پورے موجود ہیں، اور فردی اور عددی تربیت کا بھی پورے کا پورا نظم موجود ہے، جس میں نہ کوئی دن کے اجالوں میں خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے، نہ رات کے اندھیروں میں۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے دو پہلو، ایک خد و خال اور ایک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو پس منظر تھا، اس حوالے سے اللہ تعالی ہم کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام بہنوں سے ایک کتاب کے حوالے سے درخواست کروں گا، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے رحمت نبی الرحمہ یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کا دل سخت ہو چکا ہے اور کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھتا جس سے آپ کو اپنے نبی کی محبت میں رونا آئے، تو شورش کاشمیری کی کتاب شب جائے کہ من بودم، شب جائے کہ من بودم، یہ کتاب آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ دل کا وہ جو قفل ہے، دل کے جو تالے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور آپ اپنے آنسوں پہ ضبط نہیں کر سکیں گی۔ اس محرم ہے، اس کے بعد اگر سفر ہے پھر ربیع الاول ہے، تو اس ربیع الاول تک یہ تہیہ کر لے تمام طالبات اور بچیاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سبقن پڑھنا ہے، تاکہ کوئی بات ہم سے مخفی نہ رہے اپنے پیغمبر کے بارے میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوال یا کوئی بات ہے تو پوچھ لیں، بھی کچھ وقت ہے، پھر وقت پر بند کرنا ہے۔ بعض ہماری بہنیں لمبے سوالات کرتی ہیں اور جن بہنوں نے جانا ہوتا ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو ان کو پریشان کیے بغیر جو جانا چاہیں ان کو ہماری طرف سے ابھی اجازت ہے، اگر کچھ سوال وغیرہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔